السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال تعالى في مقام آخر: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، برادران عزیز، عمل کے بعد اللہ کی مدد آئے گی، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ جب تک ہم اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہ کریں گے تو خود کا بدلنا مشکل ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا: ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہ کرے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی، درویش قسم کے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی۔ حدیث قدسی کہتے ہیں نبی نے فرمایا مگر وہ اللہ کی بات ہو تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک نیکی بھی کرے تو اللہ اس کا بدل 10 دیتے ہیں، اگر کوئی ایک برائی کر لے تو اس کا بدل ایک ہی اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب اس حدیث میں غور کر لیں کہ اللہ نیکی کا بدل دیتے ہیں 1 کا 10، تو ہمیں نیکی کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم چھوٹی بھی نیکی نہ کریں تو 10 ملنے کی امید اللہ سے رکھی تو جائے، مگر قانون کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم کو کرنا ہی پڑتا ہے کچھ نہ کچھ ایک نیکی کے لیے بھی۔ تو غور کر لیں، انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ساری قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انبیاء کے ہاتھوں پر بعض مرتبہ اللہ نے معجزات ظاہر فرمائے تاکہ اس معجزے کو دیکھ کر ان کی قوم، ان کی امت سبق حاصل کرے، مگر اس معجزے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے محنت ضرور کرائی۔ اس کے بعد معجزے کو ظاہر فرمایا، اور یہ معجزہ اللہ انبیاء کے ہاتھوں پر ہی
ظاہر فرماتے ہیں۔ عام آدمی کے ہمارے جیسے کہ ہاتھ سے یہ چیز ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتی، اللہ نے اصول ہی ایسا بنایا ہے۔ تو انبیاء سے بھی محنت کرائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب کے موقع پر بھوک کی حالت سے بے تاب تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے چہرے انور کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی حالت میں ہیں۔ تو اپنے گھر کو گئے اور اپنی بیوی صاحبہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کو شاید بھوک لگی ہوئی ہے، گھر میں کچھ ہو تو بتا دے، کھانا تیار کر لیں تاکہ میں نبی کو اپنے ساتھ لے کر آؤں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی صاحبہ نے جابر سے فرمایا کہ ہاں 2 یا 4 آدمیوں کے لیے کھانا ہے، جا کر چپکے سے کان میں نبی کے کہہ دینا کہ آپ کے لیے اور آپ کے ساتھ 2 یا 4 کے واسطے کھانا تیار ہے، آ جائیں۔ حضرت جابر گئے اور اللہ کے نبی کے کان میں یہ بات کہی، واپس آ گئے۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا لشکر کے سامنے کہ چلو سب کے لیے جابر کے گھر میں دعوت تیار ہے۔ اب سارے صحابہ نکل گئے۔ اب حضرت جابر گھر پر تھے، باہر نکل کر دیکھے تو کیا دیکھتے کہ سارا لشکر آ رہا ہے۔ بیوی صاحبہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا تھا اور سارا لشکر آ رہا ہے۔ بیوی صاحبہ کو پہلے تھوڑا غصہ آ گیا کہ آپ نے کیا کام کر دیا۔ پھر حضرت جابر سے پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا آپ کے لیے، آپ کے ساتھ 2 یا 4 کے لیے تیار ہے۔ تو جابر نے فرمایا ہاں میں نے تو یہ بات کہہ دی تھی۔ وہ بھی صحابیہ تھی، ان کا ایمان بنا ہوا تھا، فوراً کہنے لگی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر میں سارے صحابہ کھانے بیٹھ گئے اور 2-4 آدمیوں کے واسطے جو کھانا تیار تھا یہ سارے آدمیوں کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھوں پر معجزہ ظاہر فرمایا۔ تو ساتھیوں، یہاں اگر اللہ چاہتے تو بغیر مشقت کے جابر رضی اللہ عنہ کی جو بیوی صاحبہ نے کھانا پکایا، وہ تھوڑی محنت کے بغیر بھی سارے آدمیوں کا پیٹ بھرا جا سکتا تھا، جنت سے کھانا نازل ہو سکتا تھا، مگر کچھ محنت کرائی گئی۔ یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کچھ محنت ہمیں کرنا پڑے گا، بعد میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ضرور شامل حال ہوگی۔ ہم اپنے آپ میں مست ہو جائیں۔ دیکھیں، میں نے حضرت تقی عثمانی صاحب کی کتاب میں یہ بات بھی پڑھی کہ کوئی وظیفہ ہم کسی کے پاس جا کر پوچھے اللہ والے کے کہ کوئی وظیفہ ایسا بتا دیں کہ سارے گناہوں کی عادت چھوٹ جائے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اپنے آپ پہ کوشش کرنی پڑتی ہے، بعد میں اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا پڑتا ہے۔ کوشش کریں گے اللہ راستے کھول دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بہکانے کی کوشش کی تھی، سارے دروازے بند ہو گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ سارے دروازے بند ہیں، اب زلیخا برے کام کی طرف اشارہ بھی کر رہی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سارے دروازے بند، اس کے باوجود حضرت یوسف دروازے کی طرف دوڑے تاکہ یوسف کو معلوم ہو، یوسف بتلانا چاہ رہے کہ میرے ہاتھ سے جو محنت ہوگی وہ میں کروں گا، آگے اللہ کی ذمہ داری۔ تو جو ہی دروازوں کی طرف بڑے سارے دروازے جو قفل ڈالے ہوئے تھے اللہ نے کھول دیا، دروازے کھلتے گئے اور یوسف علیہ السلام باہر آ گئے، گناہ سے بچ گئے، اللہ نے بچا لیا۔ تو یہاں بھی امت کو سبق کہ امت اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہو یا اللہ کی مدد ہو، تم اپنے ساتھ شامل حال کرنا ہو تو تمہاری محنت کی بھی ضرورت ہے کہ تم اپنے آپ میں محنت کرو، تو اس محنت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے،
عمل کے بعد مدد ضرور آتی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہ کریں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نہیں بدلتے۔ تو بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کے بارے میں فکر مند ہو جائیں۔ آج دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ جو حالات جگہ جگہ ممالک میں ہو رہی ہے، یہ دیکھتے ہیں تو درد دل ہوتا ہے، اور بہت ساروں کی زبان سے یہ بات نکلتی بھی ہے کہ یہ ان کی سازش ہے، یہ ان کی سازش ہے۔ یہ سازشیں بعد میں ہیں، خود مسلمانوں پر حالات جو آ رہے ہیں یہ وہ خود ہمارے برے اعمال ہیں جن کی وجہ سے آج مسلمان پھنسے ہوئے ہیں۔ آج مسلمانوں میں ہر گناہ موجود ہے، برائی کی عادت موجود، بازار جھوٹ سے بھرے ہوئے ہیں، اور نشہ آوری چیزوں کا استعمال مسلمانوں میں حد سے آگے بڑھ گیا۔ تو ایسے مسلمانوں کو برباد کرنے کے واسطے کسی ایٹم بم کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ نشہ آور چیزیں خود تمہیں برباد کر رہی ہیں، اور مسلمان اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کی سازش سے ہم برباد ہو رہے ہیں، اور فلاں کاموں کی وجہ سے ہمارے ساتھ حالات آ رہے ہیں۔ تو ساتھیوں غور کر لو، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کب آئے گی اللہ ہی کو پتا ہے، مگر کچھ نشانی اللہ کے نبی نے بتلائی کہ دیکھو جب ماؤں کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک ہوگا تب یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آج ماؤں کے ساتھ جو بددیانتی، بیٹا باپ کے سامنے زور سے بات کر رہا اور باپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، بیٹا ماں کو جھڑک کر بات کر رہا ہے، ماں آنکھوں سے آنسو ٹپک آ رہی، اب ایسے حالات نہیں آئے تو اور کیا مسلمانوں کے ساتھ حالات آئیں گے؟ ساتھیوں ہمارے گناہ برباد کر رہے، کسی اور کی سازش ہمیں برباد نہیں کر رہی ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، اور خصوصیت سے جو سارے گھروں میں اس وقت نظام درہم برہم نظر آ رہا ہے کہ ماں کے سامنے بیٹا زور سے بات کر رہا ہے، باپ کے خلاف بیٹا آواز بلند کر رہا ہے، سارے گھروں کے اندر نظام درہم برہم ہو کر بھائی سے نہیں جڑ رہا ہے، اس سب کے پیچھے جھگڑے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب کے پیچھے راز یہی کہ ہم نے اپنے اخلاق کو نہیں بنایا، ہم نے اپنے اعمال کو درست نہیں کیا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ یہ بڑے صحابی گزرے ہیں، اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا حکیم هذه الامہ، یہ لقب اللہ کے نبی نے ان کو دیا کہ یہ امت کے حکیم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جو نماز سے، روزے سے، صدقے سے افضل ہو؟ اب صحابہ کے اندر دین کی بڑی تڑپ تھی، فوراً کہا یا رسول اللہ ضرور بتلائیں، اور اللہ کے نبی نے یہ بات طلب اس لیے فرمائی کہ دیکھو اللہ کے نبی سوال پہلے کر رہے ہیں کہ میں بتلاؤں، یہ طلب پیدا کرنے کے واسطے تھا کہ جب طلب پیدا ہوگی بعد میں بات بتلائی جائے گی، دلوں پر اثر کریں گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاح ذات البین، کہ اگر دو لوگوں کے درمیان میں، کسی دو کے درمیان میں، چاہے وہ میاں بیوی ہو، بھائی ہو یا اور کوئی ہو، جھگڑا ہو رہا ہو، ناچاکی ہو رہی ہو، ایسے موقع پر اس جھگڑے کو ختم کر ان دونوں کے درمیان میں صلح کرا دی جائے تو یہ عمل اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تمہاری نماز، روزہ، صدقہ اس سے بھی افضل ہے۔ فقہاء نے البتہ یہ بات فرمائی، یہاں نبی نے جو نماز، جو روزہ، جو صدقے کا ذکر فرمایا ہے، اس سے مراد نفل روزہ، نفل صدقہ، نفل نماز ہے، یہ اپنی جگہ، مگر کوئی سارا دن روزہ رکھے،
بھوکا رہے، تکلیف اٹھائے اور دو لوگوں کے درمیان میں جھگڑا ہو رہا ہو تو وہاں جا کر کوئی اس جھگڑے کو ختم کر رہا ہو، یہاں روزہ رکھنے پر جو ثواب اللہ دے رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ثواب وہاں جھگڑا ختم کرنے پر دے دیں گے۔ کوئی رات بھر نفل نماز کا اہتمام تہجد پڑھ رہا ہو، دو درمیان لوگوں کے جھگڑا ختم کرنے کا کوئی ایک آدمی کم کر رہا ہو، تہجد کی نماز پر جو ثواب مل رہا ہے اس سے زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالی جھگڑا ختم کرانے والے کو دے دیتے ہیں۔ آگے یہ بات بھی ہے کہ اگر کوئی جھگڑا پیدا کر رہا ہو تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ دین کو موڑنے والی چیز ہے۔ پھر آگے بات ظاہر کر کر شارحین نے فرمائی کہ دیکھیں اگر اس طرح ہو، اس میں بلیڈ ہو، اگر سر پر رکھ کر کھینچا جائے تو سارے بال صاف کر دیتا ہے، ایسے ہی اگر جھگڑا کیا جائے تو یہ سارے دین کو ختم کر دیتا ہے۔ علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ یہ جو جھگڑا ہے، یہ جھگڑا اگر کیا جائے تو اس کی وجہ سے جو ایمان کا نور، دین کا نور دلوں کے اندر ہوتا ہے۔ میں نے اصلاحی خطبات کے اندر یہ الفاظ پڑھے، رٹ کر کہہ رہا ہوں، حضرت تقی عثمانی کے الفاظ کو حضرت لکھ کر ہیں کہ اگر جھگڑا کیا جا رہا ہو تو ایمان کے نور کو اللہ ان کے دلوں سے ختم فرما دیتے ہیں۔ پھر آگے حضرت نے لکھی کہ ان کے دلوں کے اندر ظلمت، تاریکی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ساتھیوں غور کرو کتنا بڑا خطرناک گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے بالکل جھگڑے کو پسند نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی جب تک صحت کی حالت میں تھے اس وقت تک اللہ کے نبی ہی امامت کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کے رہتے ہوئے کون امامت کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز کا موقع تھا، آنے میں تاخیر اتنی زیادہ کر دی، صحابہ کو پریشانی شروع ہو گئی کہ کہیں نماز تو قضا نہ ہو جائے گی۔ یہ دیکھ کر نماز کا وقت ختم ہوتا جا رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور امامت کروائی۔ البتہ اللہ کے نبی جب بیمار ہوئے تو اس وقت 16 یا 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائی، مگر صحت کی حالت میں یہ ایک ہی نماز تھی جو عبد الرحمن بن عوف نے اللہ کے نبی کے مصلی پر پڑھائی تھی مدینے کے اندر۔ تو حضرت عبد الرحمن آگے بڑھے اور نماز پڑھائی۔ جب نماز ہو گئی بعد میں اللہ کے نبی مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے۔ بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا دو گروہوں کے اندر، دو قبیلوں کے اندر جھگڑا ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے میں صلح کرانے کے واسطے وہاں پہنچ گیا تھا، جس کی وجہ سے نماز میں بھی تاخیر ہو گئی۔ حالانکہ اللہ کے نبی کو معلوم ہو رہا ہے نماز کا وقت نکل رہا ہے، اس کے باوجود وہ صلح کرانے میں اللہ کے نبی مشغول ہے۔ تو ساتھیوں سن لو کتنا بڑا خطرناک ہے یہ مسئلہ، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ حضرت تقی عثمانی صاحب کے الفاظ مجھے یاد آتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بھائیوں، اخوت ایک چیز ہے بھائی چارگی، اس میں اللہ نے محبت رکھی ہے، اور یہ اخوت ہونا ہو تو اسے اتحاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اتحاد ہوگا، اخوت ہوگی، بھائی چارگی ہوگی۔ جب بھائی چارگی ہوگی، محبت ہوگی، پھر حضرت نے فرمایا جب محبت ہوگی تو اس کی وجہ سے دلوں کے اندر ایمان کا نور ہوگا۔ جب ایمان کا نور ہوگا تو عبادتیں کرنے میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا، پھر ہم مسجدوں کو آباد کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ پر سکون کے دریا بہا دیں گے۔ پھر حضرت تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی
کہ اگر اخوت آنا ہو، اتحاد آنا ہو، بھائی چارگی آنا ہو، محبت آنا ہو، ایمانی نور آنا ہو، دل کے اندر سے ظلمت ختم ہونا ہو، تو اس کے واسطے دو کام کرنے پڑیں گے، جن دو کاموں کی وجہ سے انشاءاللہ اتحاد و اتفاق مسلمانوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دیا جائے گا۔ پھر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی بات کو نقل فرمایا۔ حالانکہ حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ کوئی عالم نہیں تھے، کسی مدرسے سے سند یافتہ نہیں تھے، مگر اس کے باوجود قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت رشید احمد گنگوہی جیسے بڑے بڑے محدثین بھی، بڑے بڑے مبلغین بھی حضرت کے ہاتھ پر جا کر بیعت ہو کر اپنے دل کا تزکیہ کراتے تھے۔ اتنے بڑے تھے، عالم نہیں تھے، غیر عالم تھے، مگر اللہ ایسے اللہ والوں کی زبان پر بڑے بڑے باتوں کو جاری فرماتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر اتحاد آنا ہو، اخوت آنا ہو، بھائی چارگی آنا ہو، میل ملاپ آنا ہو، اتفاق کی دولت ہمارے دلوں میں آنا ہو اور محبت کی چاشنی پھیلنا ہو، تو دو کام کرنے پڑیں گے۔ اس میں سے حضرت نے پہلی بات لکھی کہ تواضع کو اختیار کرنا پڑے گا، یعنی عاجزی اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ جب یہ عاجزی ہوگی تو اس کی وجہ سے اتحاد آئے گا۔ پھر حضرت نے تشریح کرتے ہوئے فرمایا تواضع، عاجزی، انکساری کا مطلب یہ کہ آدمی اپنے آپ کو بے حقیقت سمجھے، یعنی میری کوئی وقعت نہیں، اللہ نے جو کام لے رہا ہے یہ اللہ کا شکر، یہ دل کے اندر پیدا ہوگا تو اس سے انشاءاللہ عاجزی آئے گی، تواضع آئے گی، پھر اتحاد کے واسطے ایک بڑی دیوار کھڑی ہوگی۔ دوسرے نمبر پر حضرت نے فرمایا کہ ایثار قائم کر لو۔ ایثار کا مطلب یہ کہ آدمی مسلمان اپنے دل کے اندر یہ بات پیدا کر لے اور دل میں یہ بات کوٹ کوٹ کر بھر لے کہ میں اپنے حق کو معاف کرا دوں گا، ایک مسلمان کو حق دلانے کے خاطر کہ اگر مجھے کسی مسلمان سے تکلیف پہنچے میں فوراً معاف کر دوں گا، دوسرے کے دل کی تسلی کے واسطے، دوسرے کے دل کو سکون پہنچانے کے واسطے، اور اگر کسی سے مجھے پریشانی ہو رہی ہو تو میں اسے سکون پہنچانے کی فکر کروں گا۔ یہ ایثار ہوتا ہے جب یہ دو چیزیں اگر کسی کے اندر ہر مسلمان میں پیدا ہو جائیں تو ساری دنیا کے اندر اتحاد و اتفاق اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیں گے۔ حدیث کے اندر آ کر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے بھائی کے بارے میں وہی چیز کو پسند کرو جو تمہارے لیے پسند آتی ہو، اور تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ اگر تمہارے لیے کوئی چیز اپنے بھائی کی بری نظر آ رہی ہو، اس معیار پر اپنے آپ کو رکھ کر سوچو کہ اگر میں وہاں ہوتا تو میرے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا تو میں کیا کرنا تھا۔ ایسے اگر بات دل کے اندر پیدا کر لیں اور ایسا عزم مصمم تم اپنے دلوں کے اندر کوٹ کر بھر لیں تو سارے مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق کی دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر رہیں گے۔ تو دیکھو ساتھیوں، اس میں بڑی جو چیز ہے تو وہ تواضع کو اختیار کرنا پڑتا ہے، اور دوسری جو بڑی چیز ہے وہ ایثار کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تواضع آئے گا، انکساری آئے گی، عاجزی آئے گی، اللہ دلوں کو پاک کر دیں گے، اور جب ایثار آئے گا دلوں کے اندر ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا ہوگی تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ راستے مسلمانوں کے واسطے کھول کر رکھ دیں گے۔ اب دیکھو میرے ساتھیوں، اس وقت ہر جگہ یہی بات کہی جا رہی ہے کہ مسلمانوں پر جن ممالک کے اندر ظلم ہو رہا ہے وہ ان کی سازش ہے، وہ ان کی سازش ہے۔ سازشیں تو اپنی جگہ ہیں، یہ سازشیں جو کامیاب ہو رہی ہیں یہ ہمارے خود گناہ کی بدولت ہے۔ مسلمان جب برائی کے اڈے پر اتر آئے
آئے، مسلمان نشے کے اڈے پر اتر آئے، مسلمان غلط چیزوں پر اتر آئے، تو اسے برباد کرنے کے واسطے دشمن کی سازش کی ضرورت نہیں، اس کا نشہ، اس کی برائی، اس کا جھوٹ اسے برباد کر کر رکھ دے گا۔ یہ اصول دنیا کے اندر چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اب غور کر لیں، اسپین کے حالات تاریخ پڑھتے درد دل ہوتا ہے، اندلس کے حالات تاریخ پڑھتے درد دل ہوتا ہے۔ اندلس میں اور اسپین میں مسلمانوں کی حکومت 800 سال تک رہی۔ جہاں قرطبہ میں بڑی مسجد تھی، اس مسجد کو بھی توڑ کر چرچ میں تبدیل کیا گیا۔ آج جو بھی اللہ والے وہاں پہنچتے ہیں، منبر کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی وہاں اجازت نہیں۔ آج بھی تاریخ اٹھا کر دیکھو، جس مسجد کے اندر یحییٰ اندلسی رحمت اللہ علیہ درس حدیث پڑھاتے تھے، جس مسجد کے اندر تفسیر قرطبی کی تفسیر پڑھی جاتی تھی، جس مسجد میں سالوں سالوں تک سجدے ہوتے رہے، جس مسجد کی دیواروں تک تفسیر کی آوازیں گونجتی رہی، جس مسجد کے اندر اللہ والوں نے تہجد کی تک پابندی کی، جس مسجد کے اندر سال ہر سال بخاری کا ترمذی کا درس دیتا جاتا رہا، اس کے باوجود ایسے حالات آئے کہ سارے مسلمان ختم ہو گئے۔ اس اندلس کے اندر ان 800 سال کے درمیان میں بڑے بڑے اللہ والے بھی پیدا ہوئے، دفنائے بھی گئے، مزاریں بھی بنائی گئیں۔ اس کے باوجود آج حالت ایسی کہ سورہ فاتحہ ان قبرستانوں کے اندر پڑھنے والے موجود نہیں ہیں۔ آج اتنی کٹھن حالت ہو گئی، اور باقاعدہ کتابوں میں تاریخ کی لکھ کر ہے کہ وہاں پابندی کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ آج جس مسجد کے اندر درس حدیث ہوتا تھا، ایک گھومنے کی جگہ بن کر آج بالکل چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر انگریز اپنے جوتے پہن کر اس مسجد کے اندر سیر و تفریح کو آ رہے ہیں۔ ایسی حالت اس جگہ، جس جگہ 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی، ان حالات سے دو چار ہو کر مسلمانوں کو گزرنا پڑا، اور مسلمانوں کو نام و نشان تو مٹ گیا، اپنی جگہ مرنا ہی ہے، مگر ان مسجدوں کو چرچوں میں تبدیل کر کر جہاں اللہ کے سامنے سجدہ کیا جاتا تھا، آج وہاں مورتیوں کے سامنے سجدے ہو رہے ہیں۔ کوئی اللہ والا بھی جاتا ہے تو اشارے سے نماز پڑھ کر آ جاتا ہے، کسی کو پتہ بھی چل گیا تو فوراً سزا جاری ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت کیوں ہوئی؟ بس اندلس کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپسی مسلمانوں کی ناچاکی تھی، مسلمانوں کی نا اتفاقی تھی، جس کی وجہ سے اندلس کی حالت اتنی خطرناک ہوئی کہ بڑے بڑے مدارس موجود تھے۔ جس اندلس کا سب سے بڑا قبرستان تھا، وہاں بڑے اللہ والوں کی مزاریں تھیں، آج ان اللہ والوں کی مزاروں کو مٹا کر بڑے بڑے گھر تعمیر کر دیے گئے، گھروں کے نیچے اللہ والوں کی مزاریں آ گئی۔ اب ان مزاروں کے اوپر جوتوں سمیت روندا جا رہا ہے۔ اب یہ سب کون دیکھے گا؟ اب اندلس کی تاریخ پڑھتے ہیں تو سب سے بڑا درد دل یہ ہوتا ہے کہ وہاں جن جن گناہوں کی بدولت اندلس کے مسلمانوں کو مار کر ختم کیا گیا، مسجدوں کو نمٹایا گیا، وہ حالات ہمارے ہندوستان میں وہ گناہ، وہ حالات بالکل عین مطابق پائے جا رہے ہیں۔ تو اب مسلمان توبہ نہ کریں تو وہ دن دور نہیں جو دن اسپین میں ہوئے، جو حالات اندلس میں ہوئے، مسلمان گناہوں سے توبہ نہ کریں تو اندلس کے حالات بھی یہاں آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ خود فرما رہے ہیں اپنے آپ کو خود تم کو بدلنا پڑے گا۔ تمہارے دلوں کے اندر بدلنے کا ارادہ نہیں تو میں نہیں بدلتا، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو ساتھیوں، گناہ تو ہوتے ہیں، اپنے گناہوں سے ہمیں خود توبہ کرنا پڑتا ہے۔ جب توبہ کی عادت پڑ جائے گی، اللہ انشاءاللہ امید ہے اللہ ہمارے حالات کو بدل دیں گے۔ اللہ تواضع انکساری ایثار ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔